अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान के मशहूर टीवी चैनल नियो टीवी पर एक दफ़ा फिर से रमज़ान नशरियात के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और अहले हदीस सालिम अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के माबेन ऑनलाइन डिबेट के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब नियो टीवी के साथ रमज़ान नशरियात कर रहे हैं और नियो टीवी के एंकर ने ही हमें ये बताया कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने उनके साथ ये कमिटमेंट की थी कि वो इंजीनियर साहब से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। अल्लामा साहब की इस ख्वाहिश पर फाइनली नियो टीवी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ तो किया, लेकिन अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब उस दिन प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगले रोज जब इंजीनियर साहब ने फिर से नियो टीवी के प्रोग्राम को ज्वाइन किया तो वो पूरी उम्मीद में थे कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब वहाँ पर मौजूद हैं और उनके लिए उन्होंने सलाम भी कहा, लेकिन वहाँ पर मौजूद एंकर ने ये बताया कि अल्लामा साहब उनके प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, जिस पर इंजीनियर साहब ने दुख और अफसोस का इजहार किया। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला यहाँ मौजूद होते अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो आपसे उन्होंने की थी। पर मैं तो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरते हुए लाइव आ गया हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये ऑफर जो है वो गैर महदूद मुद्दत के लिए होनी चाहिए, उम्मत के वसी तर मफाद की खातिर। और हिशाम भाई इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला और हम बैठ के बात करेंगे एक अच्छे माहौल के अंदर, एक रिस्पेक्टेबल मौजूद दुनिया के अंदर जिस तरह लोग गुफ्तगू करते हैं एक एंकर के जरिए, तो इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे एक किसी कॉमन टॉपिक के ऊपर। नहीं मिर्जा साहब, हम इंशाल्लाह सर हम आपको आपने जिस तरह कहा कि आपने तो अपने आप को गैर मशरूत तौर पे पेश किया है, हिशाम साहब से हम दोबारा दरखास्त करेंगे कि वो टाइम निकालें और एक हेल्दी डिस्कशन हो जिसका मकसद तामीरी हो, है ना, जिसका मकसद तामीरी हो ताकि लोगों को सीखने को मिले। कंस्ट्रक्शन तभी होती है जब एक डिस्कशन जो है वो हेल्दी हो और उसको ऊपर ना कोई प्रोपोगेट किया जाए। पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने किसी भी क्वेश्चन को करते हुए कर्टसी में नहीं जाना, बिल्कुल दबंग अंदाज में मुझसे क्वेश्चन करना है। और मैं T20 खेलने का आदी हूं, मुझे मजा आता है जब कोई बंदा मुझ पे नक़्द करता है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ यार, कोई अच्छा बॉलर सामने आया, खेलने का मजा आएगा। इंशाल्लाह मजा आएगा, अली भाई मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। मैं तो चाह रहा था आज हिशाम भाई बैठे होते, मजा आता, हम एंजॉय करते, काश वो आ जाते। और मैं फिर से आपके प्लेटफॉर्म से उनको सलाम भी भिजवा रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगले प्रोग्राम में उन्होंने जरूर आना है। चले इस वक्त जो भी मामला हुआ हम उस पर पर्दे डालते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में उम्मीद है सर वो आपका डायरेक्ट पैगाम पहुंच गया होगा, वो देख रहे होंगे, मुझे इतना यकीन है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुजाहिद भाई सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली दफा भी आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जी अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश रखते हैं कि इंजीनियर साहब के साथ मैंने बैठना है जी, तो मैं आप लोगों के कहने पर आ गया और वो नहीं आए। आज उम्मीद है कि वो आए हुए होंगे, अगर आए हुए तो मेरी तरफ से उनकी खिदमत में सलाम अर्ज कर दीजिएगा। अली भाई आज भी वो बावजूद उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने ही इसका इसरार किया था, लेकिन वो उनकी कोई मसरूफियत होगी, उसने जन अगर हम रखें तो वो नहीं आ सके हैं, तो दूसरी उनकी छुट्टी हो गई है। तो अगर आप बता दें कि अगले किसी दिन अगर वो आप अवेलेबल हैं तो उस दिन उनको हम इन्वाइट कर लेते हैं। जी मेरी तरफ से तो इंशाल्लाह टाइम क़यामत तक है, जब चाहें वो आपके प्लेटफॉर्म पे लाइव बैठना चाहें किसी भी टॉपिक के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया और आपने वही कुंडी लगा के मुझे अपने चैनल पे बुला लिया, मैं तो आ गया फौरन, लेकिन मुझे यानी एक दिली अफसोस हुआ है कि वो नहीं आए। अली भाई बात हम करते हैं, लेकिन उन तक आपका पैगाम पहुंच गया होगा, आई होप कि वो आपको देख रहे होंगे। याद रहे कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब अपनी बेशुमार वीडियोस के अंदर इस बात को बतौर करामत बयान कर चुके हैं कि इंजीनियर साहब जहर का प्याला तो पी लेंगे लेकिन किसी आलिम के साथ डिबेट के लिए नहीं बैठेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि अल्लामा साहब प्रॉपर कमिटमेंट करने के बावजूद भी इंजीनियर साहब से डिबेट करने के लिए हाजिर नहीं हुए। शायद कि वो मसरूफ हों, लेकिन यहाँ पर इंजीनियर साहब से भी गुजारिश है कि वो कहीं लास्ट मोमेंट में जाकर अपना वजू ना तोड़ दें और उनसे ये मुतालबा करें कि अपने बड़ों से लिखवा कर लाएं तो मैं डिबेट करूंगा। और मजीद ये कि अगर इंजीनियर साहब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से ऑनलाइन डिबेट करने के लिए बगैर किसी शराइत के तैयार हैं तो उनको चाहिए कि वो बाकी मकातबे फिक्र के उन उलमाए किराम के साथ भी ऑनलाइन डिबेट के लिए तैयार हों जो कि रमजान ट्रांसमिशंस के अंदर मशहूर हैं। और हमें तो ये बात समझ नहीं आती कि अगर साहिल अदीम साहब रमजान ट्रांसमिशंस के दौरान उलमाए किराम से डिबेट कर सकते हैं तो इंजीनियर साहब को तो दो हाथ आगे बढ़कर खुद को अवेलेबल करवाना चाहिए। बहरहाल इसके हवाले से आप भाइयों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में समा टीवी पर रमजान नशरियात के दौरान साहिल अदीम साहब ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये दी थी कि कुरान खुद हमें सूरह तलाक में छोटी बच्चियों के साथ शादी करने की इजाजत देता है और खासकर उन बच्चियों से भी शादी करने की इजाजत देता है जो कि अभी फिजिकली मैच्योर नहीं है और जिनको हैज तक नहीं आया। साहिल अदीम साहब की ये बात करनी ही थी कि सोशल मीडिया पर उनकी ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई और इसी हवाले से अभी हाल ही में जनाब जावेद अहमद गामरी साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि सूरह तलाक की उस आयत को बिल्कुल गलत बयान किया गया है। सूरह तलाक में हैज से पहले शादी की आयत है। आप कह रही थी आयशा की रुखसती लेट हुई थी, तो सूरह तलाक की आयत आपने पढ़ी क्यों नहीं? आप खातून है, सूरह तलाक में नहीं पढ़ी? रुखसती लेट हुई थी। मैंने आपको कहा सूरह तलाक कुरान में ये बता रही है कि जिस लड़की का भी हैज शुरू भी नहीं हुए और वो तुम्हारी बीवी है, अभी आयत आ चुकी है, तो आपका तो पूरा फलसफा ढेर हो जाता है ना इधर कि लड़की को बगैर हैज से पहले भी शादी कर सकते हैं कुरान के मुताबिक, तो आपको इतना नहीं पता? सूरह तलाक की आयत को बिल्कुल गलत बयान किया गया है।
اس میں یہ زیر بحث نہیں ہے، اس میں یہ زیر بحث ہے کہ بعض ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں ایام نہیں آ رہے ہوتے اور ایک طرح کا ارتیاب شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کیا صورتحال ہوگی، اس کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور وہ جس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ عدت کی تعین ہے، یہ چیز وہاں زیر بحث ہے۔ نکاح کس عمر میں ہونا ہے، کس عمر میں نہیں ہونا، وہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، اس کو قرآن مجید نے موضوع نہیں بنایا۔ وہ چیزیں جو علم و عقل کی روشنی میں طے ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیوں موضوع بنائیں گے؟ ان میں کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہو تو تنبیہ کر دی جاتی ہے، ورنہ انسان خود اپنی عقل سے اپنے علم کی روشنی میں صحیح رائے قائم کرتے ہیں۔ تو نکاح کب کرنا ہے، اس میں عام طور پر والدین درست فیصلے کرتے رہے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیوں کی اصلاح بزرگوں کی نصیحت سے ہو گئی، خاندان کے زور سے ہو گئی۔ اسی طرح ریاست، جدید ریاست کیونکہ بڑی منظم ہو گئی ہے تو اس میں قانون سازی بھی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کی قانون سازی لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے، یعنی اگر عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہو کہ چھوٹی عمر کی شادی حق تلفی کا باعث بنتی ہے بچے کے لیے بھی اور اس کی ماں کے لیے بھی، تو قانون بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس طرح کے تمام قوانین میں استثناء قائم رکھنا چاہیے، یعنی یہ بتا دینا چاہیے کہ فلاں اور فلاں صورتحال ایسی ہے جس میں اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز تو بالکل علم و عقل کی بنیاد پر طے کرنے کی چیز ہے، اس کو جو لوگ قرآن سے نکالنے کی صحیح کرتے ہیں وہ خود قرآن پر زیادتی کرتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں تراویح کے بیان کے دوران مفتی طارق مسعود صاحب نے اہل حدیث علماء کرام کو 8 تراویح رکعت پر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب آج عوام الناس اہل حدیث علماء کرام کی 8 رکعت تراویح کی تحقیق کو دیکھے گی تو وہ اپنے پرانے ائمہ سے بدگمان ہو جائے گی، اور اسی بدگمانی سے بچانے کے لیے وہ بہت جلد نماز تراویح پر ایک لیکچر ریکارڈ کروانے والے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے تراویح کے بعد صحابہ کرام لاٹھیوں کے سہارے گھر جاتے تھے، اتنے لمبے لمبے قیام ہوتے تھے ان کے، لاٹھیوں کے سہارے گھر جا رہے ہوتے تھے سحری کے لیے۔ تو بہت زیادہ لوگوں میں خاص طور پہ رمضان میں قیام اللیل، قیام رمضان، اس نام پہ ابھی دیکھو ہمارے اہل حدیثوں نے کیا کیا، رمضان میں بھی 8 اور غیر رمضان میں بھی 8، تو رمضان کیا ہے پھر؟ یعنی یہ اتنی اچھا، میں نے اس لیے تراویح پر اسی وجہ سے میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں، میں پورا رسالہ میں نے لکھا ہے کہ یہ امت پچھلے اسلاف سے کیسے بدگمان ہوگی، کتنا زیادہ بدگمان ہو جائے گی کہ چاروں اماموں کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی کے سامنے وہ تہجد والی 8 رکعتوں والی حدیث نہیں آئی کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، کسی کو خیال نہیں آیا چلو ہم ہی سنت کو زندہ کر لیں، کسی ایک سے بھی نہیں ملتا کہ رمضان میں کوئی 8 رکعت پڑھتا ہو۔ تو مسئلہ 8 اور 20 رکعتوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ نئی نسل جب ان تحقیقوں کو پڑھے گی تو پرانوں سے کیا ہوگی؟ بدگمان، کہیں گے یار قرآن حدیث تو آج کے اسکالرس کو آتا ہے، پہلے والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے رہے، کہیں بھی نہیں ہے بھائی کسی نے 8 رکعتیں رمضان میں پڑھی، خوب کثرت سے عبادت کی ہے رمضان میں، 20، 36، 41 یہ ملتا ہے ہمیں۔ تو آنے والے مارکیٹ میں پورے ریفرنس کے ساتھ، ابھی فوراً میری اس بات پہ ریئیکشن کوئی ریکارڈ نہ کروائے، ایک دم میں بات کرتا ہوں نا، ایک دم کسی کا کلپ آ جاتا ہے یہ دیکھو یہ کیا کرے، تو وہ پورے خاندانی طریقے سے انشاءاللہ آ جائے گا مارکیٹ میں۔ تو کہیں بھی نہیں ہے میرے بھائی کوئی صحابی 8 پڑھ کے نکل لیتے ہوں، یا 8 پڑھ کے سو جاتے ہوں، یا رات کو 8 پڑھ لمبی 8 پڑھ لیتے ہوں کہ بھائی چلو 8 ہے لیکن ہم زیادہ لمبی پڑھ لیں۔ نا، رکعتوں کو بڑھایا انہوں نے رمضان میں، سجدے بڑھائے، رکوع بڑھائے ہیں، اور بہت زیادہ بڑھائے ہیں، جن میں کم سے کم 20 ہیں، یعنی رکعتیں جن میں سجدے کتنے ہو گئے؟ 40 سجدے، 20 سے کم نہیں ملتا، زیادہ ہی ملتا ہے۔ اختلاف، اچھا یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، اختلافی ہے، یقیناً اختلافی ہے، لیکن کیا اختلاف ہے؟ 20 ہے یا 20 سے زیادہ؟ اس سے لوگوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف ہمیشہ سے ہے کہ 8 پڑھنی ہے، یہ اختلاف ہمیشہ سے نہیں ہے۔ نہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ 20 سے کم پڑھنی ہے، نہ امام شافعی کا یہ قول ہے۔ تو ان کے اقوال کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کے لیے بھی انتظار کریں آپ انشاءاللہ۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے اپنی رائے دی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں ساحل ادیم کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ساحل ادیم بہت سارے ٹی وی شوز میں آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی اپنی بھی ویڈیوز وغیرہ، ان کی جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور آپ کو وہ گرجتے غصے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور بعض اوقات بہت فربلی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جو خلاصہ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ایسا دین جس کا تعلق صرف ذاتی تزکیے سے ہے، جس کا تعلق عبادات سے ہے، جس کا تعلق اکیلے کمرے میں بیٹھنے سے ہے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، اشراق بھی پڑھنی چاہیے، اوابین کے نفل بھی پڑھنے چاہیے، جو جتنا عبادت میں آگے جا سکتا ہے وہ جائے۔ لیکن جو مقصود ہے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے اور نبی کے ہر امتی پر یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی فضا کو اپنے ارد گرد کریٹ کرے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنا ایک کیکون بنا کے اس میں ایک اللہ کے ساتھ ایک ذاتی رابطہ، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ ذاتی رابطہ بنا کے کرنا کیا آگے؟ بنا کے پھر ایک پوری فضا قائم کرنی ہے۔ اس فضا میں کو قائم کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہر طرح کی پاور ہونی ضروری ہے۔ وہ پاور فائنینشیل پاور بھی ہونی چاہیے، ایموشنل پاور بھی ہونی چاہیے، انٹلیکچوئل پاور بھی ہونی چاہیے، اور آپ کی پولیٹیکل پاور ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی پاور ہونی چاہیے، کمیونیکیشن کی پاور ہونی چاہیے۔ تو وہ ساری کی ساری پاورز، وہ ساری کی ساری پوری دنیا کے اندر جو میراث ہے اس ساری کو حاصل کر کے اس کو ایکوائر کرنا، اس نیت سے کہ اس کے ذریعے سے ایک اللہ کے دین کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اہل تشیع عالم سید جواد نقوی صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ کنٹروورشل بن چکی ہے، جہاں پر وہ جنگ احد کے واقعے کو امام خامنئی علیہ الرحمہ کی شہادت کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ جنگ احد میں تو بہت سے لوگ نبی اسلام کو چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن امام خامنئی کی وفات پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ان کی اسی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر بہت سے دیوبندی علماء کرام نے ان پر صحابہ کرام کی گستاخی
کا الزام لگایا، لیکن ابھی حال ہی میں فائنلی سنی اسکالر مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ان کے حوالے سے یہ وضاحت پیش کی کہ ان کی ویڈیو کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھایا گیا ہے اور سید جواد نقوی صاحب کا امام خامنہئی کی وفات کا جنگ احد کے ساتھ کمپیئر کرنا خود دیوبندی علماء کرام کے اصول کو کوالیفائی کرتا ہے۔ یہ تشبیہ دینا یعنی جوڑنا، یہ خود ہمارے دیوبندی مولوی بھی یہ کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو کلپ سناتا ہوں، پھر آپ جواد نقوی صاحب پر کھل کے تبرہ کیجیے گا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ تبرہ نہیں کرتے، لیکن آپ کھل کے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو چاہیں آپ جواد نقوی صاحب کو کہتے رہیں، اور لیکن پہلے آپ یہ کلپ سن لیں، مہربانی کریں یہ کلپ سن لیں۔ آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بندہ حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب معصور ہیں حضرت عثمان کی طرح، سنیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اور بڑے مزے لے کر ہنس ہنس کے وزیر اعلیٰ صاحب سے فون پہ بات کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب تمہارے مولوی شیخ الحدیث ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، بخاری مسلم کے درس دیتے ہیں مدرسے کے اندر، مولوی ہیں، کسی عام بندے کی بات نہیں کروں کہ تم کہو کہ عام بندہ ہے غلطی ہو گئی ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے، مولوی ہیں تمہارے استاذ الاساتذہ ہیں۔ وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان وہ ایسے محصور ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ایسے محصور ہیں جیسے حضرت عثمان محصور ہو گئے تھے، اور ان کو خوف ہے کہ اگر میں باہر نکلا تو لوگ پکڑ کے جو ہے نا عورتیں جوتے ماریں گے، عورتیں جوتے ماریں گے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ ہے ان مولویوں کا طریقہ کار۔ اب آپ دیکھیں کہ جواد نقوی صاحب تو وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس پر یہ پورا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے مولوی تکفیری اچھلتے کودتے ہیں نا، ہمارا نوجوان طبقہ سنیت سے کیوں بیزار ہوتا جا رہا ہے؟ وہ ان مولویوں کی وجہ سے، کہ یہ اپنے لوگوں کے حوالے سے چپ چاپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو فرقے کا مولوی ہے اگر اس نے ایک بات کر دی ہے تو اس کے اوپر زمین اور آسمان ایک کر دیں۔ مطلب فرقے کا کیا، دوسرا بندہ اگر ان کو پسند نہ ہو، کسی کی شکل پسند نہیں ہے، کسی کا عقیدہ اور مسلک پسند نہیں ہے، تو اس پر یہ پھر ساری کاروائیاں کرتے ہیں، سارے احتجاج کرتے ہیں، لیکن اپنے مولانا صاحب اگر اس طرح کے ریمارکس بھی دیتے ہیں تو اس پر ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے ہمیں یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ معروف اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی دادی کا انتقال ہو چکا ہے، جن کے حوالے سے انجینئر صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں 8 مارچ 2026 کو ان کے حوالے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔